الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ظالموں کی طرف مائل مت ہو، ورنہ آ لگے گی تم کو آگ، اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوائے مددگار، پھر کہیں بھی مدد نہ پاؤ گے۔ اور حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے دین کو دو چیزوں کے درمیان رکھا ہے، مت سرکشی کرو اور مت مائل ہو طرف ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، تم کو آگ چھو لے گی۔ کہا ابو سفیان نے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں وہی فقراء رہیں گے جو سلاطین کی ملاقات کو جایا کرتے تھے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، غلاظت پر بیٹھنے والی مکھی بادشاہوں کے پاس جانے والے عالموں سے بہتر ہے۔ اور اوزاعی سے روایت ہے کہ اللہ کے پاس اس عالم سے زیادہ مبغوض یعنی قابل بغض کوئی چیز نہیں ہے جو حاکم کی ملاقات کے لیے جائے، یعنی حاکموں سے ملا رہے۔ اور فرمایا رسول اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے ظلم کو زندہ رہنے کی دعا دی تو تحقیق اسے اس بات کو دوست رکھا کہ وہ نافرمانی کرے خدا کی اس کی زمین میں۔ اور کہا گیا سوال ایک ظالم کے بارے میں جو مرنے کے قریب ہو کسی جنگل میں کہ اس کو پانی پلایا جائے یا نہیں، تو فرمایا کہ نہیں۔ اور کہا گیا کہ وہ مر جائے گا، تو فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ یہ مدارک میں ہے۔ اہل علم و معرفت نے کہا ہے کہ جو ظالم کا منہ دیکھنے سے دل کالا ہوتا ہے، اور فرمایا تونگروں اور دنیا داروں کی صحبت سے دل مر جاتا ہے، اور جب مومن کا دل مر جائے تو اس سے ہم خدا سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ پتھر ہے یا ڈھیلا ہو گیا۔ کہنے لگتا ہے جو چاہتا ہے، اور ایک قول ہے کہ فقراء کو بادشاہوں کی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں، کیونکہ ان کا دل بادشاہوں کی صحبت سے مر جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلاطین کی صحبت فتنہ ہے اور سم قاتل۔ ناظرین، سم قاتل جو ہے وہ ایک زہر ہے جو عرب میں کافی مشہور ہے، جس کی دوا نہیں۔ سلوک اور ریاضت کے قائم کرنے کے بارے میں آپ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ دنیا اور تونگروں اور بادشاہوں کی صحبت اور خواہش نفسانی کو چھوڑنا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے بروایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا جب تو کسی آدمی کو دیکھے کہ بے ضرورت لوگوں سے ملتا ہے اور دنیا کا طلبگار ہے، اور پھر مولا کی طلب کا دعویٰ بھی کرتا ہے، تو جانو کہ وہ زندیق ہے اور مردود ہے اور دین کا چور ہے اور رہزن ہے۔ ابو یزید سے روایت ہے کہ اس نے کہا طالب دنیا طالب مولا نہیں ہوتا، اور اہل دنیا سے میل جول رکھنا راہ طالب مولا کے چلنے والوں کے لیے شرک ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہا ہر مذہب میں فقیر پر اہل دنیا سے میل جول رکھنا اور ملوک و سلاطین کے پاس آمد رفت رکھنا حرام ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم بادشاہوں سے بچو، اگر تمہارے مخالف ہو جائیں تو تم کو قتل کریں گے، اور اگر موافق ہوں تو تم کو گمراہ کریں گے۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان ہوا، قول اللہ تعالیٰ کا
تو اپنے نفس پر صبر کر، ساتھ ان لوگوں کے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ اور دوسری آیت یہ کہ تو اپنی آنکھوں کو ہماری عطا کردہ متاع یعنی ازواج کی طرف مت پھیلا۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، برا فقیر امیر کے دروازے پر جانے والا اور اچھا امیر فقیر کے پاس آنے والا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب سالکین بادشاہوں کے دروازے پر آ جائیں تو برے سالک ہیں اور بادشاہ بھی برے ہیں، اور جب سلاطین سالکین کے ہاں آئے تو وہ سالکین بھی اچھے ہیں اور سلاطین بھی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء اللہ کے امانت دار ہیں، جب تک کہ بادشاہوں سے میل جول پیدا نہ کریں تو ان سے پرہیز کرو، پس تحقیق کہ وہ دین کے چور ہیں اور رہزن ہیں۔ اور جو شخص کہ ان کے گھر کو جائے اور کوئی چیز کھائے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ تم امیروں کی پید روٹیوں پر دھوکے مت کھاؤ، کیونکہ مسلمانوں کے خون اور مظالم سے ملی ہوئی ہے، اور بادشاہوں کے دسترخوان سے کھائے گئے تو اللہ آتش کی خینچیوں سے اس کے ہونٹ کاٹے گا۔ انصاف نامہ باب 5 صفحہ 124 تا 100